الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 16ویں پارے کا 11واں رکوع سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42۔ اب کس سائیڈ تے چلائے پیج تے چلائے تو نہیں آ رہے، ویک سے شیئر کر دیں۔ پچھلے درس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 25 سے شروع ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور کے اوپر نبوت مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے اس دعوت و تبلیغ والے معاملے کو آسان فرما دے، اور میری زبان کی جو گرہ ہے، لکنت ہے، اس کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے، وہ میرے بھائی حضرت ہارون، ان کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط کر اور ان کو میرا کار نبوت کے اندر ان کو شریک کر دے، تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیری یاد کر سکیں، اور بے شک تو ہمارے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ، جتنی چیزیں تو نے مانگی ہیں وہ تجھے دے دی گئی ہیں، یعنی تیرے سارے سوالات پورے کر دیے گئے، سینہ بھی کھول دیا گیا اور دعوت و تبلیغ والے معاملے کو بھی آسان کر دیا گیا، اور تیری زبان کی لکنت کو بھی دور کر دیا گیا، لوگ تیری بات سمجھیں گی بھی، اور ہارون کو تیرا بھائی ہارون کو تیرے ساتھ کار نبوت میں شریک کر دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مان لی گئیں۔ تو ایک ہی بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا گیا کہ آپ کی ساری باتیں مان لی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات فرمائی کہ آج تو موسیٰ تو مانگ رہا ہے تو ہم تجھے دے رہے ہیں، تیری بات کا جواب دے رہے ہیں اور تیرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بن مانگے کتنے احسانات ہم نے تیرے اوپر کیے۔ دو پیدا نہیں ہوا تو فرعونیوں نے بچے قتل کرنے شروع کر دیے، اور تیری ہی پیدائش کو روکنے کے لیے، تیری ہی بڑھوتری کو روکنے کے لیے یہ سارا کام کیا۔ تو اس حالت میں ہم نے تیری ماں کی طرف یہ الہام کیا تھا کہ اس بچے کو صندوق کے اندر ڈال لے اور صندوق کو دریا کے اندر ڈال دے، دریا اس کو ساحل کی طرف لے جائے گا، وہاں سے اسے وہ آدمی پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے،
اور اس بچے کے اوپر ہم نے محبوبیت ڈال دی، جو بھی اس کو دیکھتا وہ اس کو اپنا محبوب سمجھتا، اور یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کروایا تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی پرورش ہو، اور اس کی بین ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ بچہ پھر دودھ نہیں پیتا تھا، فرعونیوں نے اس کو اپنا بچہ بنا لیا، اور وہ وہاں پہنچی تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کی رہنمائی کرتی ہوں جو اس کی صحیح پرورش کریں گے۔ تو وہ ماں کی طرف لے آئی اور ماں کا دودھ اس نے پینا شروع کر دیا موسیٰ نے۔ تو یوں موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس ہیلے بہانے سے لوٹا دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور غمگین نہ ہو تیری غیبوبیت میں۔ اور پھر موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا، پھر تجھے غم لاحق ہوا تو ہم نے اس غم سے تجھے نجات دی۔ اور بھی کئی طرح کی آزمائشیں تھیں اور ان آزمائشوں میں تجھے پورا اتارا، اور تو مدین کے اندر کئی سال رہا جلاوطنی کی زندگی میں۔ اس جلاوطنی کی زندگی میں ہم نے حضرت شعیب کے گھر میں تجھے پہنچایا، وہاں حضرت شعیب کی بیٹی سے تیرا نکاح کروایا۔ 10 سال کے بعد باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت تو واپس آ رہا ہے اے موسیٰ، تو میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا، یعنی تجھے نبی بنا دیا۔ تو آج تو موسیٰ تو مانگ رہا ہے، تو ہم تیرے مانگنے کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کل تو نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا تو ہم کیسے تجھے نہیں عطا کریں گے جب بن مانگے ہم نے تجھے دیا۔ تو اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے احسانات کی ایک فہرست کا تذکرہ کیا۔ یہاں ایک ساتھی آ جائیں، یہ 2 جگہ خالی ہیں، جو پڑھے لکھے ساتھی ہوتے ہیں وہ آ جایا کریں۔ قرآن کریم کے اوپر جتنی سمجھ قرآن پاک کے اوپر آتی ہے اتنی سمجھ پیچھے بیٹھ کر نہیں آتی، اور جتنا اجر دیکھ کر پڑھنے سے ہوتا ہے اتنا اجر جو ہے وہ زبانی سننا یا بغیر دیکھے سننا جو ہے اتنا اجر نہیں ہے۔ تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھایا کریں ضرور، اور جن کے پاس موبائل میں قرآن کریم کی ایپس موجود ہوتی ہیں وہ وہیں کھول لیا کریں، اور ترجمے بھی موجود ہوتے ہیں، تو تاکہ دیکھنے کا ثواب بھی ملتا رہے اور بات کی جو ہے سمجھ بھی وہ پوری ہوتی رہے۔ یہ پچھلے درس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تفصیلات گزر چکی، اب آگے چلیں۔ تو جب حضرت ہارون کو بھی ساتھ نبی بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهب انت واخوک، موسیٰ تو بھی جا اور تیرا بھائی بھی جائے، بے آیاتی میری نشانیاں لے کر۔ ان نشانیوں سے معجزات بھی مراد ہیں اور دلائل توحید بھی مراد ہیں۔ اللہ کی الوہیت کے دلائل اور معجزات لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد کے اندر میرے ذکر کے اندر غفلت نہیں کرنا۔ کدھر جانا ہے؟ اذهبا الی فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغا، بے شک وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، سرکشی کر چکا ہے۔ اب پھر پیچھے آؤ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالی فریضہ رسالت کی عملی شکل کو پورا کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں کہ آپ اور آپ کا بھائی فرعون کے پاس جائیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی رسالت کا وہاں ذکر کیجئے اور میری الوہیت کو دلائل سے بیان کیجئے، اور دلائل و معجزات لے کر آپ وہاں جائیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ولا تنیا فی ذکری، اللہ کے رستے میں جا رہے ہو، دعوت و تبلیغ کس کا رستہ ہے؟ اللہ کا رستے میں جا رہے ہو، اور اللہ کے رستے میں میری یاد کو نہ بھلانا، میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ یہ ہتھیار ہے ایک مبلغ کا، ایک دائی کا، یہ ہتھیار ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ذکر الہی سے غافل ہے تو اللہ کی مدد کامل طریقے سے نہیں آئے گی، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ درس قرآن ہے تو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتایا، اللہ سے مانگ کر قرآن کا درس دینا،
میری تو عادت ہے 2 رکعت پڑھ کے ہمیشہ بیان شروع کر دیتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ آپ بھی اللہ کریم سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہم تیرا قرآن سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور باطل باطل کر کے دکھا، حق کی اتباع نصیب فرما اور باطل سے اجتناب نصیب فرما۔ اسی طرح جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں وہاں بھی دعائیں مانگ۔ ذکر اس کو نہیں کہتے کہ سپیکر کھولو اور سوئے ہوئے کی نیند خراب کر دو، جو پڑوس میں بیمار ہے ان کی زندگی کو اجیرن کر دو۔ لاؤڈ سپیکر ذکر کے لیے نہیں بنا، ایک چیز جو ضرورت کی ہے اس کو محلے ضرورت تک بند رہنا چاہیے۔ آذان کا حکم ہے کہ اس کو دور دور تک پہنچایا جائے، تو آذان تو لاؤڈ سپیکر کے اوپر ہونی چاہیے۔ اب یہ درس ہے، میری آواز بغیر سپیکر کے آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اتنی ہی اجازت مجھے شریعت دیتی ہے جتنی آواز کی ضرورت ہے، تو آواز آپ کو پہنچ رہی ہے نا۔ اور اگر مجمع زیادہ ہو یا گرمی ہو تو چھوٹا ہم ڈیک لگا لیں تاکہ پنکھے بھی چلتے رہیں، تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی آواز کو بلند کرنا، اس سے زیادہ آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے ان مقامات پر جہاں شریعت حکم دیتی ہے آواز کو بلند کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن سننا بھی ذکر ہے، دین کی بات کرنا بھی ذکر ہے، اور دین کی بات سننا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور ذکر تمام اعضاء سے ہونا چاہیے۔ زبان سے بول رہے ہیں تو یہ ذکر لسانی ہے، زبان کا ذکر ہے۔ کان سے سن رہے ہیں تو یہ ذکر کان ہے، کان کا ذکر ہے۔ آنکھوں سے اگر قرآن کریم کو آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ آنکھوں کا ذکر ہے، تو ہر عضو سے ذکر کرنا چاہیے۔ تو اب قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کیا جا رہا ہے، تو میرا ذکر ہے زبان سے بیان کرنا، اور آپ کا ذکر کیا ہے؟ کان سے سننا۔ یہ جب اجتماعی عمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں انفرادی ذکر کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ ادھر درس قرآن ہو رہا ہے اور ادھر آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ اب ذکر یہی ہے کہ یہاں سے جو بات ہو رہی ہے اس کو سننا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ تو تمام ذکر کی پوزیشنیں، جتنی ذکر کی صورتیں ہیں وہ اس کے اندر آ گئیں، وہ ذکر قولی ہو، ذکر لسانی ہو، یا کانوں کے ساتھ سننا ہو، یعنی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس کام میں مدد کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے مدد مانگنا، یہ ذکر ہے۔ تو یہ تبلیغ والے ہیں نا، تبلیغ والے جب باہر نکلتے ہیں گشت کے لیے تو ایک آدمی کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ مسجد میں یہاں بیٹھیں ذکر کریں۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جاؤ تم دونوں میرے معجزات اور دلائل لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں میری یاد سے غافل ہو۔ اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب اللہ کے ساتھ برابر رابطہ ہوگا، تبھی تمہاری دعوت و تبلیغ کے اندر اثر اللہ پیدا فرمائیں گے۔ اگر اللہ کی جانب سے غفلت ہوگی تو پھر اللہ اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں۔ آج کتنے نعت خوان ہیں، کتنے قاری ہیں، کتنے خطیب ہیں، ساری رات جلسہ ہوتا ہے اور نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر فشل اتنا کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی کریمیں لگا کے آتے ہیں اور پیسے ان کے اوپر لٹائے جا رہے ہیں، اور ان کی دعوت و تبلیغ کے اندر کوئی اثر نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی دعوت و تبلیغ ذکر الہی سے خالی ہے۔ بڑا ذکر تو نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وہ تقریریں کرنے کے لیے تو آ جاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس بات کو خاص رکھنا، یہ ہر مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس قوم میں ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ پھر طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہے، اس کی سرکشی کے بارے میں رب تعالیٰ خود ذکر فرما رہا ہے، لیکن تم دونوں نے جا کر اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بولیں کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ لعلہ یتذکر،
شاید کہ وہ غور کرے تمہاری بات کے اندر، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ دو ہی طریقے ہوتے ہیں بات منوانے کے، یا ترغیب دے کر یا ترہیب سنا کر۔ ترغیب ہوتا ہے رغبت دلانا، شوق دلانا، ترغیب ہوتا ہے آخر کسی چیز کا ڈر سنانا۔ اگر تو نہیں مانے گا تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور دنیا میں نہ آیا تو آخرت میں یقیناً آ جائے گا۔ یہ ہے ترغیب۔ دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو بات منوانے کے، یا دلائل دے کر اس کو شوق دلوایا جائے، اس کو ترغیب کہتے ہیں، یا آخرت کا یا دنیاوی عذاب کا ڈر سنایا جائے، اس کو ترہیب کہتے ہیں۔ ترغیب اور ترہیب یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ تو فرعون کے پاس جا کر کیا کرنی ہے؟ بات نرمی سے کرنی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جا کون رہے ہیں تبلیغ کے لیے؟ بولے، وہ نام بھی بولے نا، ہم کون جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ ان سے بڑا ہدایت یافتہ کوئی ہے؟ اور جا کس کی طرف رہے ہیں؟ فرعون کی طرف۔ فرعون سے بڑا کافر کائنات میں اس وقت کوئی تھا؟ سب سے بڑے مبلغین کو سب سے بڑے کافر کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور طریقہ تبلیغ کیا اختیار کرنا ہے کہ بات او کافرہ، او مشرکہ، او بغیرتا، یہی نرمی کا طریقہ ہے۔ آج جو خطیبوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، دیکھو شرک بتانا ہے ہم نے، کفر ہم نے بتانا ہے، گناہ ہم نے بتانا ہے، لیکن جب اس آدمی کو کہیں گے او کافر، او مشرک، او فلاں، او فلاں، یہ تو ذاتی جنگ ہو جائے گی، پھر وہ تمہاری بات کی طرف غور۔ بات دعوت و تبلیغ کا طریقہ جو ہے وہ نرم انداز ہے، نرم انداز ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید 56 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکمرانی تھی۔ یہ آپ کا اور میرا ملک 2.25 لاکھ مربع میل کے اوپر محیط ہے۔ ہارون الرشید کی حکمرانی 56 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمران تھا، اور خلفائے راشدین کی طرز کے اوپر تو اس کی حکومت کو نہیں کہہ سکتے، بہرحال عادل بادشاہ تھا اپنے زمانے میں۔ وہ جمعے کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا، محلے کی مسجد میں آ کر پڑھتا، اور خطیب کی بات اول سے لے کر آخر تک سنتا، اور پہلے آ جایا کرتا۔ اس زمانے میں جو ان کی مسجد کا خطیب تھا، کوئی اور خطیب جس کی لوگ بات سنا کرتے تھے، وہ آ گیا مسجد میں اور اس نے کہا آج واز میں نے کہنا ہے، تو خطیب صاحب نے کہا کہ آپ ہی واز کہہ دیں، آپ کی بات میں اللہ نے تاثیر ڈال دی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید سامنے بیٹھا ہے، اب اس خطیب نے ممبر سے نام لے کر ہارون الرشید، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو نے یوں کیا ہے، تو نے یوں کیا ہے، تو نے فلاں کیا ہے، تو نے فلاں کیا ہے۔ اب جو سرکاری خطیب تھا نا بیچارہ، وہ نیچے دے اس کی پاجامے کو پکڑ کر کھینچتا ہے اور ساتھ جزاک اللہ بھی کہتا ہے، بھائی چپ کر، بھائی کیڑے کمے لگا پیا۔ او خطیب سمجھے بھائی اے جڑا مولوی صاحب نال جزاک اللہ آخر اے میری اس تنقید تے خوش تھی نے پہنو، ہور گرم جوشی نہ ہارون رشید کا پھر نام لے کر۔ اب ہارون رشید پوری تقریر میں خاموش بیٹھے رہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اس خطیب کی خیر نہیں ہے، اس کو خلیفہ وقت قتل کرا دے گا۔ دوسرا دن آیا نا تو ہارون رشید نے اپنے دفتر میں اس کو بلا بھجوایا، اس خطیب کو جس نے کل نام لے کر ان کی غلطیاں گنوائی تھیں، تو ہارون الرشید نے اپنے سامنے کرسی کے اوپر بٹھایا اور پوچھا اس خطیب سے کہ آپ بڑے مبلغ ہیں یا موسیٰ و ہارون بڑے مبلغ تھے؟ تو اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ عقل مند آدمی جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ میں جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بڑے مبلغ ہیں یا موسیٰ و ہارون بڑے مبلغ تھے؟ تو اس نے اب بتایا کہ نہیں، میں ان کے ساتھ میری کیا نسبت ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بڑے مبلغ تھے۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا ہارون الرشید نے، فرعون برا تھا یا میں برا ہوں؟ زیادہ برا فرعون تھا یا میں ہوں؟ اس نے پھر وہی بات کہی کہ بات کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں جو پوچھ رہا ہوں وہی بتلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، فرعون، اس کی سرکشی کا تذکرہ، اس کے کفر اور گمراہی کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے، آپ کو تو میں فرعون کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے کہا کل جو حشر تو نے میرا کیا ہے نا ممبر کے اوپر نام لے کر،
اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ فرعون جیسے کافر کے پاس بھی جا کر بات کرنی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، میں آپ کی حق گوئی کو تو سلام کرتا ہوں، لیکن آپ کا طریقہ تبلیغ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی حق گوئی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن طریقہ تبلیغ جو ہے وہ قرآن و سنت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ بس اتنی بات بتلانی تھی۔ پھر ہارون الرشید نے 10,000 درہم اس کو دیے بھی صحیح، اور ایک جوڑا کپڑوں کا بھی دیا کہ اب جا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسے بادشاہ نصیب کرے نا۔ ادھر تو پتہ نہیں کتنے مشرف کھا گیا، کتنے نواز شریف کھا گیا، کتنے لوگوں کو شہباز شریف نے مروا دیا، کتنے لوگوں کو خان صاحب نے مروا دیا۔ یہ ساری اسی طرح آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ طریقہ تبلیغ ہے کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس کے ساتھ بھی بات نرم انداز میں کرنی ہے۔ اب ایک کافر ہے، میں اس کو کافر کہہ دوں متعین کر کے کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو گستاخ ہے، تو پھر وہ میری بات کے اوپر ضد کرے گا یا میری بات کو سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نہیں، ضد ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ تمہارا مخاطب ضد کے اوپر آ جائے۔ دلائل کے ساتھ، شفقت بھرے لہجے کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ تمہاری بات کے اندر کیا کرے؟ غور کرے، یا جس چیز کا ڈراوا تم سنا رہے ہو اس بات سے جو ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے کے اوپر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا طریقہ تبلیغ ہے وہ تو یہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ممبر سے فتوے لگانا اور نام لے کر فتوے لگانا، پھر گمراہی عام ہو گئی ہے اور ہدایت کے رستے مسدود ہو گئے ہیں۔ جو جس مسلک میں بیٹھا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، بات دلائل سے نہیں ہو رہی، بات سمجھنے سمجھانے کی غرضی ختم ہو گئی ہے، بس تنقید کے نشتر چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات ہو رہی ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ بات دلائل کے واضح کرو اگلے کو، تاکہ غور کا موقع ملے، ترغیب و ترہیب کا جذبہ باقی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن لی بات بھائی، سمجھ بھی لی ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ قالا، اب دونوں نے کیا کہا؟ اللہ ہم تو تیار ہیں، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، او ان یطغا، یا سرکشی والا معاملہ نہ کرے۔ یہ انکار نہیں ہے، یہ انکار، میں کسی آدمی کو کہتا ہوں کہ آپ بلیسر جائیں اور آپ نماز پڑھا آیا کریں، بلیسر جو مسجد بلال ہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے بھئی 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے، نماز پڑھانے کے لیے تو میں تیار ہوں، کوئی سواری کا تو بندوبست کر دو نا، کہ 5 وقت کی نماز آنا جانا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ انکار نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی یہی بات کر رہے ہیں، اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں آپ کی بات لے کر، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے یا سرکشی والا معاملہ نہ کرے۔ 2 جملے کہے، کون سے؟ ان یفرط علینا او ان یطغا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہماری بات مطلق العنان بادشاہ ہے، ہماری بات کرنے سے پہلے ہی وہ بدک جائے اور ہمیں بات ہی نہ کرنے دے، یا ہم اپنی بات تو کر لیں اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے، یعنی زبان سے وہ ہمیں برا بھلا کہنے کر شروع کر دے، او ان یطغا، یا ہمارے ساتھ وہ زیادتی کی یہ صورت اپنائے کہ وہ فعلاً ہاتھ سے ہمارے ساتھ مارنا شروع کر دے، سزا دینا شروع کر دے۔ اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں دونوں بھائی، ہم تو غریب لوگ ہیں، وہ مطلق العنان بادشاہ ہے، جابر ہے، ظالم ہے، جب ہم اس کے ساتھ تبلیغ والا معاملہ رکھیں گے، اپنی رسالت والا بات رکھیں گے، تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ کسی قسم کی زیادتی ہمارے ساتھ نہ شروع کر دے۔ قالا لا تخافا، یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، ایک طبی ڈر ہوتا ہے، طبی ڈر نبوت کے منافی نہیں ہے، طبی ڈر نبوت کے منافی، عقلی ڈر جو ہے وہ عیب ہوتا ہے، طبی ڈر نبوت کے منافع نہیں۔ باہر کتا کھڑا ہے، آپ مسجد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، کتا بڑا ہے تو اس سے بندہ ڈر جاتا ہے، تو یہ طبی ڈر ہے، عقلی ڈر نہیں ہے۔ باہر کوئی اژدہا ہے، بڑا سانپ ہے، بندہ اس سے ڈر گیا،
کوئی ڈراؤنی شکل سامنے آ گئی، بندہ ڈر گیا، یہ تبھی ڈر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ڈر کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تبھی ڈر ہے، عقلی ڈر نہیں ہے، وہ ڈرنے کے جا رہے ہیں۔ قال لا تخافا، تو اللہ تعالی نے فرمایا بھائی ڈرو نہیں، دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں گا اور دیکھ بھی رہا ہوں گا۔ اسمع و ارا یہ قرینہ ہے اس معنی کا، ان یفرط علینا، جو یہ معنی میں نے آپ کو سنایا کہ وہ ہمارے ساتھ زبان سے زیادتی نہ شروع کر دے، گالی گلوچ کے اوپر نہ اتر جائے، او ان یطغى، یا ہاتھ سے وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ شروع کر دے۔ تو اسمع اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر وہ زبان سے زیادتی کرے گا تو میں اس کو سن رہا ہوں گا، اور اگر وہ ہاتھ سے زیادتی کرے گا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں گا۔ تو دونوں معنوں کی تائید خود قرآن کی اگلی آیت کر رہی ہے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قاعدہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر خود کیا کرتا ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن بغیر استاذ کے سمجھ نہیں آتا۔ میں نے جو معنی کیے ہیں انہی معنی کو قرآن سے ہی ثابت کیا ہے، اور میں نے اپنے اندر سے نہیں نکالے، مجھے بھی استاذ نے سمجھائے ہیں، تبھی میں آپ تک اس چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے، میں دیکھ بھی رہا ہوں گا اور میں سن بھی رہا ہوں۔ بھائی یہاں کوئی ڈاکو وغیرہ اگر آ جائیں خدا نہ خواستہ، تو ایس ایچ او کے کچھ آدمیوں کی ڈیوٹی لگائے، بھائی تم ڈاکوؤں کو گرفتار کر لینا، انہوں کو اسلحہ بھی ہونا، وات اساڑی انہوں نے دشمنی پہ ویسی، یہ سارے کام، تو ایس ایچ او آخنا کوئی مسئلہ نہیں، میں سڈے ریاست آگری میں سڈے نہ، پھر اس آدمی کی دلیری کی انتہا نہیں رہے گی۔ تو خالق کائنات نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ ڈرو نہیں، میں شہنشاہ مطلق تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری بات، اس کی بات کو سن بھی رہا ہوں گا اور اس کی افعال کو دیکھ بھی رہا ہوں گا۔ فَأْتِيَاهُ، جاؤ، فقولا، اور جا کر کہو، انا رسولا ربکا، کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، ہم دونوں تیرے رب کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ یہ جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس جملے کے اندر بہت بڑے معنی پنہاں ہیں۔ اس کے معنی کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کی تابعداری، جن کی طرف وہ بھیجا گیا ہوتا ہے، ان کے ذمے فرض ہو جایا کرتی ہے، اور اس کے اوپر پورا قرآن شاہد ہے۔ میں ان آیات کے حوالے دوں تو بات لمبی ہو جائے گی کہ جہاں جہاں رسالت کا تذکرہ آیا ہے تو اتباع کو ساتھ لازم قرار دیا گیا ہے، رسالت کی اتباع کا۔ تو جو تم جا کر کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول بن کر آئے ہیں، تو اپنی دعوت رسالت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید کی بات کرو اس کے سامنے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، اور یہ مطالبہ بھی کرنا ہے دعوت و تبلیغ کے علاوہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی، اگر جاگ رہے ہو تو میں اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک تو اس لیے جا رہے ہیں کہ فریضہ رسالت کو پہنچائیں۔ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کچھ سمجھ رہے ہو تو بولو۔ فریضہ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے علاوہ معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ کفر چھوڑ دو اور اللہ کے آگے اپنی گردن جھکا دو۔ ایک تو اس کام کے لیے جاؤ، اور دوسرا فریضہ کیا لگایا؟ ذرا آپ جاگ کے مجھے جواب دینا۔ دوسرا مطالبہ کیا ذمہ لگایا؟ بنی اسرائیل کو کیا کرو؟ میں پھر سے سوال کروں گا، بات سمجھا کے کروں گا۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، سارے کام انہی سے کرتے کراتے اور ان کے اوپر ظلم بھی کرتے۔ آج جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے میں شخصی غلامی کا تصور ختم ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا شخصی غلام بنا لے، یہ تصور تقریباً دنیا کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اجتماعی غلامی، جو شخصی غلامی سے بدترین غلامی ہے، آج دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں اجتماعی غلامی کا شکار ہے، اور ایک خوشنما نعرے جو بھی حکومت آتی ہے
وہ چاہے خان صاحب کی ہو یا اینٹی خان صاحب لوگوں کی ہو، تمام لوگوں کا جو ترہ امتیاز ہے کہ ہم یورپ سے امداد لے رہے ہیں، ہمارا ملک بڑا خوش اسلوبی سے چلے گا، تو آپ کو وہ امداد مفت سے دیں گے؟ وہ اپنی تہذیب تمہارے اوپر مسلط کریں گے، اپنا کلچر تمہارے اوپر مسلط کریں گے، اپنی سوچ تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ اور آج دیکھ لو، آئی ایم ایف سے قرضہ لیا حکومت نے جاتے جاتے، اور انہوں نے کہا پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا۔ تکلیف تمہیں ہوگی، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور پھر جتنی حکومتیں ہیں، چاہے وہ خان صاحب کی تھی یا کسی اور کی ہوں، تمام اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا پروٹوکول ختم نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو جتنی مفت سہولیات دے رہی ہیں وہ ختم۔ ابھی جو بل آئے ہیں بجلی کے، ان بلوں کی وجہ سے کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، بچے پالیں یا صرف بجلی کا بل دیں۔ کتنے لوگوں نے، کل کھنا پل سے ایک بزرگ آدمی نے اوپر سے جمپ لگا کر، چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، مر گیا۔ کئی آدمی، کوئی آگ لگا رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن ابھی تک جو نگران حکومت ہے اس کے کان کے اوپر جوں بھی نہیں۔ تو جب میں بات، خیر اجتماعی غلامی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے، اس غلامی سے۔ جو ہمیں امداد دے رہی ہیں وہ اپنا کلچر ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اپنی سوچ ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں سونے چاندی کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے سونا اور چاندی نہیں نکال سکتے، نہیں نکال سکتے۔ اس سے بڑی غلامی کیا ہے؟ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے عدلیہ کے فیصلے باہر سے ہوتے ہیں، اس ملک کی جو عسکری قیادت ہے اس قیادت کے فیصلے باہر سے ہوتے ہیں، تمہیں مفت میں امداد نہیں۔ یہ اجتماعی غلامی ہے۔ شخصی غلامی تھی اس وقت بنی اسرائیل کی، اور فرعونیوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اب آؤ اس بات کی طرف، پھر میں آپ سے پوچھوں گا، حضرت موسیٰ کے ذمے لگایا گیا کہ آپ فریضہ رسالت کی بات کرنا، اور دوسرا مطالبہ رکھنا کہ بنی اسرائیل کو کیا کر، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، اپنی رسالت کی طرف ان کو متوجہ کرنا۔ یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ کون یہ مطالبہ لے کر جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ اور اور ساتھ ساتھ پہلے واہلے میں ڈیوٹی لگائی کہ بنی اسرائیل کی آزادی کا بھی مطالبہ کرنا ہے۔ اب آپ سے بتاؤں، یہ پوچھوں، یہ دین تھا یہ دنیا تھی؟ سوچ لو، دنیا کا ہر کام دین ہے۔ آپ بچے پال رہے ہیں، بچے پالنا دین نہیں ہے؟ نہیں ہے دین۔ آپ کمائی کر رہے ہو، حلال کمانا دین نہیں ہے؟ حرام سے اجتناب دین نہیں ہے؟ آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات دین نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں دین ہیں۔ یہ سیاسی مطالبہ تھا جو حضرت موسیٰ اور ہارون کو من جانب اللہ ملا کہ اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی۔ یہ میں اس لیے اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی جناب شریف لوگ تو سیاست نہ کیا کم ہے۔ سیاست ووٹ لینے اور دینے کو نہیں کہتے۔ ہمارے دماغ میں غلط بات بیٹھی ہوئی کہ ووٹ لینا سیاست ہے، ووٹ مانگنا سیاست ہے، ووٹ دینا نہ۔ جو عمل آگے ووٹ کے نتیجے میں آ رہا ہے اس کا نام سیاست ہے، اس کا نام سیاست ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جن کو دین کی ہوا ہی نہیں لگی، پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام آ جائے۔ ہمارا ملک تو چونکہ جمہوری ہے، اور جمہوری ملک کے اندر ووٹ کا طرز عمل ہوتا ہے اقتدار کے حصول کے لیے، پھر جمہوری ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک بحث ہوتی ہے قانون سازی کے لیے۔ اگر ایسے آدمی کو وہاں بھیجا جائے گا جو قرآن و سنت سے نابلد ہے تو تمام قوانین قرآن و سنت کے خلاف بنیں گے۔ اور کچھ عرصہ سے ہماری پارلیمنٹ میں جتنے بل آ رہے ہیں، کسی وزیر اعظم کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ ان بلوں کو پڑھ سکے۔ این جی اوز کے ذریعے بل اس ملک میں بل لائے جاتے ہیں، اور ڈالروں کی بارش کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس بل کے اوپر بولنا نہیں ہے، یہ بل پاس کرنا ہے۔ ابھی شہباز شریف کی حکومت میں آخری ہفتے میں درجنوں بل آئے، ایک بل بھی کسی کو پڑھنے نہیں دیا گیا۔
اتحادیوں کو بھی ہوا نہیں لگنے دی گئی اور بل پاس کر. یہ کہاں سے آئے؟ شہباز شریف سے پوچھو سا کہ میری جانے بلا اس بل کے لکھا پیا. یہ باہر سے آتے ہیں جہاں سے تم امدادوں کی امید رکھتے ہو. یہ اجتماعی غلامی کی طرف تمہیں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں شعور. پھر ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں امریکہ سے نہیں رکھیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ افغانستان کے ملاؤں نے تو توڑی، آج پوری دنیا پریشان ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے. تو بات پوری ہو گئی. جس نے جس انداز میں سمجھنی تھی اس نے سمجھ لیا. حضرت موسیٰ دعوت و تبلیغ لے کر گئے توحید و رسالت کی، اور دوسرا مطالبہ لے کر گئے کہ میری قوم کو کیا کرو. تو یہاں ایک عالم کی ذمہ داری بنتی ہے، جہاں کہیں زیادتی ہو رہی ہو تو وہ مظلوم کے ساتھ ہو جائے، وہ مظلوم کے، اور مظلوم سے ظلم کے دفعیے کی بات ایک عالم کرے. کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جی مولوی آخر جی ساڈا کے کام ایسی تمس سے اپنے حجرے بساں. تو معاشرہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مولوی صاحب تو سب باہر نہ نکلو، تو ان پتہ ہی نہ ہوئے نہ باہر نے حالات تے نہ اندر دے حالات انہی کو نہیں پتہ ہونے. اندر دے حالات انہی کو نہیں پتہ ہونے. اندر دے حالات اتنے کو نہیں پتہ ہونا. میں ٹائم تے جماعت کراؤنی ہے 5 سیکنڈ پہلے مسلے تے کھڑوتا ہوں، نہیں تا 5 سیکنڈ اتنے ہو گئے تو یہ پیچھے سے امام دے آکھن والے ہے میں گالی کڈے سے بھئی تو ہن تک کتھے ہیں؟ تو میلنی نہیں گی نا. یہ لفظ سنا نے میلنی میل کے جی میں نوکری، بڑا سونا لفظ ہے نوکری. بہرحال اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے. تو مطالبہ یہ لے کر جانا بنی اسرائیل کو آزاد کرو. ولا تعذبہم، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو آئندہ. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے رب کی آیات لے کر تیرے پاس آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس کے اوپر جس نے ہدایت کی تابعداری کی. سلامتی اس کے اوپر جس نے ہدایت کی تابعداری. کافر کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کافر سلام کر دے تو اس کو جواب یہ دینا چاہیے والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علی من اتبع الہدی. مسیلمہ قذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا تو حضور علیہ السلام نے جوابی خط جو لکھا اس میں یہی جملے آپ نے نقل فرمائے والسلام علی من اتبع الہدی. والسلام علی، یہ کافر کے ساتھ سلام کا طریقہ ہے. سلام اس کے اوپر جس نے ہدایت کی کیا کی تابعداری. تو یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ملی من جانب اللہ. انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی طرف، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آئے گا جس نے اس کی بات کو جھٹلایا اور اس بات سے منہ موڑ لیا، اسی کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے نا کہ ہم تیرے رب کے رسول بن کر آئے ہیں. اب فرعون وہ تو خود رب بنا ہوا تھا، اس نے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ رب تا میں ہاں، تسا کانوں رب بنائی وتنے ہو. فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی صفات ذکر کی. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب تو وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو مناسب شکل و صورت عطا کی ہے. میرا رب کون ہے؟ جس نے کائنات کی ہر چیز کو مناسب شکل و صورت. بنا کھتے سجنا یا پچھو نہیں لایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنائی، کسی کو جانور بنایا، کسی کو کچھ بنایا. پوری کا سورج کو اپنی مناسبت سے، چاند کو اپنی مناسبت سے، انسانوں کو، جانوروں کو، کائنات کی ہر چیز کو جس نے مناسب شکل عطا کی وہ ہے میرا رب. یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی، بس خود بخود بن گئی ہے جی. ایک کمرہ بغیر مستری کے نہیں بن سکتا، تو کائنات خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ آج بھی یہ جو فزکس زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا، یہ دہریے ہو رہے ہیں، یہ خدا کے وجود کے انکاری ہیں. یہ کہتے ہیں بس یہ کائنات ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئے گی، ابتدا میں مادہ تھا، اسی مادے سے یہ کائنات وجود میں آئی. نہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے اوپر بہت بڑے دلائل موجود ہیں اور قرآن میں کئی جگہ پہ آ رہی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو ایک مناسب شکل بخشی ہے. ثم ہدا، پھر اس نے ہدایت عطا فرمائی ہے.
کائنات کی ہر چیز کو کیا عطا کی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، میں معنی بھی کر چکا ہوں. کیا عطا کی ہے؟ ہدایت. یہ ہدایت کون سی ہے؟ یہ فطری ہدایت ہے، یہ جبلی ہدایت ہے. یہ وہ کفر و اسلام والی ہدایت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا مجھے ہدایت مل گئی. یہاں جس ہدایت کا تذکرہ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو ہدایت بخشی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ سب سے پہلی کوشش کون سی کرتا ہے؟ تھنوں کی طرف جاتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا مجھے دودھ ملے گا، تھنوں کو میں چوسوں گا تو دودھ میرے پیٹ میں جائے گا. یہ ہدایت اس کو کس نے دی ہے؟ بچے کو، انسان کا بچہ ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ کس طرح بولتا ہے؟ کون سی ہدایت اس کو ملی ہے؟ وہ روتا میں. چوزا ہے تو وہ جو ہی اپنے خول سے باہر آتا ہے اور جب ہی خشک ہوتا ہے تو پہلا کام زمین کے اوپر دانے کی تلاش شروع کر دیتا ہے. یہ وہ ہدایت موجود ہے. یہ شیر کو اللہ تعالیٰ نے، کتے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، فطری ہدایت کہ گوشت تو نے کھانا ہے، اور بکری کو ہدایت دی ہے کہ گوشت تو نے نہیں کھانا، سبزی تو نے کھانی ہے، چارہ تو نے کھانا ہے. یہ وہ فطری ہدایت موجود ہے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے کہ ہمارے ہندوستان کی ریاست کے اندر ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے تھے. میں ان کا جا کر مہمان بنا، اور اس ریاست میں بہت زیادہ بندر تھے، اور بندر ایک شریر جانور ہے، بڑی تکلیف دیتے تھے. روٹی اٹھا کے لیتے تھے، آٹا اٹھا کے لے جاتے، سالن اٹھا کے لے جاتے. ایک دن ہم نے زہر لیا اور اس کو آٹے کے اندر ملایا، روٹیاں پکائیں اور چھت کے اوپر بکھیر دیا. خود ہم چھپ کے دیکھنے لگے کہ آج بندروں کی موت کا تماشا دیکھیں گے. دیکھا بھائی، آنن فانن بندروں کا ایک لشکر آ گیا، اور جو بڑا بندر تھا نا اس نے روٹی توڑی اور سونگا، بس سب کو منع کر دیا اپنے انداز میں. پھر چلے گئے. ہم نے کہا بھائی تیر تو نشانے سے چوک گیا ہے. وہ گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سارے بندر آئے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ٹہنی ہے جس کے ساتھ پتے لگے ہوئے ہیں. اب اس نے توڑا، بڑا توڑتا گیا، تقسیم کرتا گیا، وہ کھاتے گئے اور اوپر سے پتے کھاتے گئے اور چلتے گئے. اللہ نے ان کی فطری ہدایت کی ہے. زہر کا توڑ کس بوٹی کے اندر ہے؟ جانور ہیں وہ زہریلی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، جو جنگلوں کے اندر پھرنے والے جانور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی ہوتی ہے کہ زہر کا توڑ فلاں چیز ہے. تو یہ وہ فطری ہدایت موجود ہے. حضرت موسیٰ نے کہا، اس نے پوچھا نا کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب اللہ ہے. موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو مناسب شکل بخشی ہے. کائنات کی ہر شے کو. اب سائنسی دور میں تو کسی سائنسدان کے پاس یا کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے، جسم کے اندر کتنے غدود ایسے ہیں جو خوراک کو ہضم کرنے کے اندر مدد دیتے ہیں، خون کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، خون کا گاڑھا پن کتنا ہونا چاہیے. پھر دیکھو آپ کتنی چیزوں کے اندر، ایک پیاز ہے اس کا ایک چھلکا اتاریں، خوردبین کی نیچے نکھریں، اس کے اندر کتنے جانور پل رہے ہوں گے. سائنسی دور میں ان چیزوں کو سمجھ. تو کائنات کی ہر چیز کو ایک مناسب، یہ جو کہتے ہیں نا یہ خدا مدا کوئی نہیں ہے، بس یہ کائنات خود بخود آ گئی، ان سے یہ کہہ رہو اگر خدا نہیں ہے تو موت کو روک کر دیکھو. موت کو کوئی روک سکتا ہے؟ آج تک کوئی نسخہ ایجاد نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے. یا اتنا ہی کر لو کہ کوئی آدمی بڑھاپے سے پہلے نہ مرے. چلو موت کو نہیں روک سکتے نا، یہ تو کر لو کہ موت بڑھاپے سے پہلے. یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اس نظام کے اوپر کنٹرول کسی ذات کا ہے، کسی اور ذات کا ہے. وہ ذات جس نے پوری کائنات کو ایک مناسب شکل بخشی ہے، وہ ہمارا رب ہے. ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو فطری ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ میرا رب ہے. قال فما بال القرون الاولی، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل سے رب کی ربوبیت منوانا شروع کی نا، اس گل کہیں ہوری پاسے چھیڑ دیتی، اس ہوری پاسے چھیڑ دیتی. اور جی میں ہوں مولوی اجے بانگا دینے وطنے تو انڈیا والے جڑا تھا پہنچ گئے چاند، لو دنیا چاند تے پہنچ گئی، یہ اجے مسیتی کھڑو کے بانگا دینے وطنے. تو یہ تو قبر میں پتہ چلے گا نا کہ چاند کے اوپر جانے کا کیا فائدہ تھا اور آزان دینے کا کیا.
اس نے کہا بھائی ہن اگر میں اسی طرح موسیٰ کو اس کے اپنے عنوان کے اندر چھیڑتا گیا تو یہ جو میرے بیٹھے ہیں نا درباری یہ سارے موسیٰ کے بات کے قائل ہو جائیں گے. اس نے کہا موسیٰ نو کہیں اور ہی پاسے لاؤ. اچھا موسیٰ وہ رب ہے اس کو تو رب مانتا ہے, یہ بتا. قال فما بال القرون الاولی, اے جڑے سڑے پیو دادے پہلے مر گئے نا انہاں دا کی حال ہے. بات تو سمجھو تو میں ٹرساں تو اپنے دماغ تے زور دیو نا. انہاں کیا کہا بھائی جو پہلے لوگ چلے گئے ان کا تو پہلے پیو بھی ہویا دادا بھی ہویا, ہن کو نہیں آکھا میں ہن کو نہیں آکھا میں نا بھائی تو آج صحیح آ گیا تو پیو دادے سارے کافر مر گئے. اس نے بڑا شاطر تھا, اس نے کہا کہ تو رب جس کو مانتا ہے نا یہ ساڑے پیو دادے تو اس نے رب شب کو نہیں مننے او کین. او دا خیال ہے کہ موسیٰ اکسی بہ گمراہ ہیں تو ایک قوم ساری بھڑک ویسی تھائیں انہوں نے شروع ہو ویسے جتیاں مارن. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑا عجیب جواب دیا. ایک مطلب یہ اس کا تھا. دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے چونکہ ہر زمانے کے گمراہ لوگ کے خیال میں ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس پوری کائنات کا ازل سے لے کر ابد تک کا سارا علم ہوتا ہے. تو موسیٰ پہلے لوگوں کی تاریخ بیان کر. قال فما بال القرون الاولی, دونوں مطلب ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب, ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب کے اندر موجود ہے. کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ. جن کے لوگوں کے حالات تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے نا ان کا کیا بنا یا کیا بنے گا میں نہیں جانتا, کون جانتا ہے؟ میرا رب جانتا ہے. علمها فی کتاب, لوح محفوظ. اب ایک عقیدے کی بات سنو, شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو. لوح محفوظ کے اندر کون سی چیزیں مراد ہیں؟ ایک ہے لوح محفوظ اور ایک ہے علم الہی. لوح محفوظ کے اندر جتنی چیزیں درج ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں. لوح محفوظ کا عقیدہ صحیح کرو. لوح محفوظ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا. لوح محفوظ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ مخلوق کی پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات لکھی ہوئی ہیں. ازل کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ یہ لوح محفوظ کے اندر نہیں ہے. اور مخلوق جب مر جائے گی اس کے بعد کیا ہونا ہے ابد کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اس کا علم لوح محفوظ کے پاس بھی نہیں ہے. ازل سے لے کر ابد تک جاننے والا کون ہے؟ انہوں نے چونکہ پہلے لوگوں کے حالات پوچھے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب, ان کا علم میرے رب نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے. لا یذل ربی ولا ینسا, میرا جو رب ہے وہ غلطی بھی نہیں کرتا اور بھولتا بھی نہیں ہے. وہ غلطی بھی نہیں کرتا اور بھول چوک سے پاک ہونا یہ صفت ہے صرف رب کائنات کی بس. وگرنہ انبیاء علیہم السلام سے بھی بھول چوک ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جنت کے اندر رہو لیکن اس درخت کے قریب, پھر کیا ہوا؟ بھول کے کھا لیا نا, بھول کے کھا لیا. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی, زور کی نماز پڑھائی. زور کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4. حضور نے سلام پھیر دیا 2 کے اوپر. ابو بکر بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں, عمر بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں. حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر و عمر دہشت کی وجہ سے اوپر بول نہ سکے کہ شاید حکم آ گیا ہو. کوئی بھی صاحب, ایک صحابی جن کو ذوالجدین یا ذوالشمالین بھی کہتے ہیں, انہوں نے جرأت کر کے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام انت نسیتا, کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ حیدر سمجھنی, کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ رکعتیں کتنی تھیں؟ آپ نے کتنی پڑھائیں؟ تو کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ 2 کا حکم منسوخ ہو گیا یا آپ بھول گئے ہیں 4 کے بجائے؟ حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا, نہ نماز کم ہوئی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے نماز کم نہیں ہوئی. اور حضور نے رکعتیں کتنی پڑھانی تھی؟ پڑھائیں کتنی؟ تو بھولے یا نہیں بھولے؟ آپ نے پوچھا باقی صاحب بھائی یہ ذوالجدین کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ نے 4 کے بجائے کتنی پڑھائی ہیں؟
دو پڑھائی ہیں. اسی وقت نبی جب شہادت مل گئی کہ واقعی میں نے دو پڑھائی ہیں, آپ کھڑے ہوئے, آپ نے دو اور پڑھی اور سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر دیا. ہون تو ساکھ سو بھائی درمیان گلاں بھی کر کے دیا نے تو دو رکعت ہوڑ پڑھ کے سجدہ سہو نہ نماز تھی ویسی. یہ اس وقت کی بات ہے جب اور اسی روایت میں موجود ہے جب نماز کے اندر سلام کلام یہ سب کچھ جائز تھا, بعد میں منع کر دیا گیا کہ اب نماز کے اندر سلام کلام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو بھول چوک سے پاک کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو بھولتا بھی نہیں اور غلطی بھی نہیں کرتا. الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے, یا یوں مانا کر لو جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے. یہ زمین پنگوڑا ہے انسان کے لیے, اسی زمین سے وہ کھاتا ہے, زمین کے اوپر وہ رہتا ہے. ماں زمین ماں ہے, اس زمین کے بچھونا بنایا ہے. جن کا گھر نہیں ہے ان سے پوچھو, جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے ان سے پوچھو. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. اسی کے اوپر اگر بات کی جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس جملے کے اوپر. زمین کے اوپر انسان رہ رہا ہے, زمین سے فائدے اٹھا رہا ہے, زمین کے پستانوں کو چوس کر اپنے رزق کا بندوبست کر رہا ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اسی نے تمہارے لیے زمین کے اندر رستے بنائے ہیں. پہاڑ ہیں تو رستے موجود ہیں نا, ٹیلے ہیں, ٹبے ہیں, مٹی ہے, جو کچھ بھی ہے, سمندر ہیں, تب بھی اس کے اندر کیا موجود ہیں؟ یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کی ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی نباتات کو, قسم قسم کی نباتات کو اس بارش کے ذریعے سے نکالا. یہاں اگلا جملہ ادخال الہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون سے ہو رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی بات کر رہے ہیں. زمین جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی نا کہ زمین کو بچھونا اس نے بنایا ہے, زمین کے اوپر رستے بنائے ہیں, آسمان سے بارش نازل کی ہے, اس سے کھیتیاں پیدا کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ کو کلو ورعوا انعامکم, کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. دانا خود کھلاؤ اور بھوسا کن کو کھلاؤ؟ جانوروں کو کھلاؤ. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی, اس میں عقل والوں کے لیے میری الوہیت کے دلائل موجود ہیں. جس کے پاس عقل ہے وہ بارش کے نظام کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ سکتا ہے, وہ زمین کے نظام کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت تک پہنچ سکتا ہے. دہریہ نہیں ہو سکتا, رب کے وجود کا منکر نہیں. عقل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. منہا خلقناکم, اللہ نے فرمایا اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم, اسی زمین کے اندر تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی زمین سے پھر تمہیں دوبارہ نکالیں. اسی زمین سے پیدا کیا. آدم کو ڈائریکٹ زمین سے, مٹی سے پیدا کیا, اور ہماری جتنی غذائیں پیدا ہوتی ہیں کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتی ہیں. انہی غذاؤں کو کھا کر خون بنتا ہے, اسی خون سے نطفہ بنتا ہے, وہ نطفہ رحم مادر میں جاتا ہے. تو میری اور آپ کی کیا ہوتی ہے؟ تو انڈائریکٹ ہماری پیدائش بھی کس سے ہوئی؟ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نطفہ رحم میں جاتا ہے اس وقت جبریل امین مٹی لے کر رحم کے اندر اس نطفے کے ساتھ ملا دیتے ہیں, اور ہر آدمی کی اس مٹی کے ساتھ پیدائش ہوتی ہے. پھر جہاں سے جبریل نے مٹی اٹھائی تھی ویسی جگہ پہ پھر اس آدمی کی قبر بنے گی. بہت ساری روایتیں ہیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو اسی سے پیدا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر کے اوپر مٹی ڈالی, پہلی چلو بھر کے ڈالا تو آپ نے فرمایا منہا خلقناکم. دوسری مرتبہ ڈالا وفیہا نعیدکم. تیسری مرتبہ ڈالا منہا نخرجکم تارۃ, یاد رہ جائے گی. یہ دعا ہے قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کی. اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی کے اندر واپس لوٹائیں گے, اور اسی سے پھر تمہیں ایک مرتبہ نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا, ہم نے اس فرعون کو, وہ پھر وہی بات آ گئی, درمیان میں ادخال الہی تھا, ہم نے اس فرعون کو ساری نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ, اس نے جھٹلایا, وَأَبَى, اور اس نے کیا کیا؟ انکار کیا. قَالَ أَجِئْتَنَا, اس آخیا ہے مولوی اسلام نہیں چاہنے, اسلام آباد چاہنے.
یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا نا. جلے ویلے ہم نے الیکشن کے بارے میں بات کی نا تو ہمارے ساتھی کہنے گا آج پتہ لگا جی مولوی علی درس کیوں دینے ہے. بڑے بڑے داڑیوں والے کہتے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے میں ہوں پتہ لگا جی مولوی علی درس ہی سے واسطے دینے ہیں باگو انہیں سیاست ہے چاہنا. تو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہارا پیچھا, ہم سیاست میں آئیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے حق کو کون چھین سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کیا کہتا ہے؟ قال اجئتنا, کیونکہ سرداری کے اوپر جس جگہ سے ڈھز لگتی ہے سردار کو, وہ وہیں یہ کہتا ہے جناب اس دا مشن کوئی ہو رہے. قال اجئتنا, اس نے کہا فرعون نے اجئتنا, تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, کہ اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ تو ہمیں اپنی زمین سے نکال دے. تو یہ جڑا آخنا میں نبی بن کے آیا, میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, توحید اور رسالت کی بات کرتا ہے تو, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈالا نا ڈنڈا, وہ بن گیا اژدہا بنانا, تو او دے پد تو تھا ہی نکلن لگ گئے. سمجھ تو گیا کہ یہ کوئی بات تو بڑی عجیب ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ ڈالا, یہ پیچھے گزر چکا ہے, باہر یہی نشانیاں لے کر گئے تھے نا, باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا, پھر ہاتھ کو بغل میں دیا اور ہاتھ کا چمکنا رک گیا, عام حالت میں آ گیا. تو اس نے کہا کیا موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنے ملک سے باہر نکالے. اس نے اپنے درباریوں کو جوش دلانے کے لیے, جی میں ساڑھے لیڈر ہون کرے نے اے ہونے آوے سن, آیا کھڑا نا نگران حکومت آ گئی, اگو الیکشن اے تھن گیس بھی دے سن, ایک دوسری گالی بھی کڈے سن, تو نہ تساں بھڑے سن بھی صحیح, تسی ملکہ پیچھے ایک دوسرے نے سر بھی پڑے سو, 5 سال انہیں مزے کرے سن, ملکہ ان گڈیاں دے سن, کامو ملکہ نو آکسن اساں جناب الیکشن ہے تو ان گڈیاں بھی دے چھوڑی ہیں, پیسے بھی دے چھوڑی ہیں, اپنا کوئی کام ہونے تو ساڑھے کو کروا گے نے, انہاں دا کام شام ساں لیڈ تسی سونا لے کتری دینے ہو, کداؤں 40 تے کداؤں 50, جتوں اتھی لیڈ ہوئے اتھے ایسے کام کرنے واسطے تیار. یہی سا اس نے اپنے درباریوں کو بھڑکانے کے لیے یہ بات کی, موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہے تاکہ اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے ہمیں نکالے. اچھا اسی بھی آخری آیت بیان کر رہا ہوں, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کر تیرے مقابلے میں آئیں گے. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, اب تیرا کام یہ ہے کہ تو وقت مقرر کر, تو وقت مقرر کر کہ کب ہم تیرا مقابلہ کریں. تو بڑا آیا سوٹی سب بناون والا, ہم تیرا مقابلہ کریں گے. لا نخلفہ, بات یہ ہے کہ پھر مناظرے سے بھاگنا, پھر بھاگنا نہیں ہے. نحن ولا انت مکانا سوا, نہ ہم بھاگیں نہ تو بھاگے, مکانا سوا, اور مقابلہ بھی ایک ہموار میدان میں ہونا چاہیے, کھلے میدان میں ہونا چاہیے. پتہ لگ ویسی کہ تو کے بنائی وطنا اپنے آپ نو نبی اور رسول آگنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے, قال موعدکم یوم الزینہ, تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے نا وہ عید کے دن کا ہے, زینت کے دن کا ہے. اب اس کی مراد میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. کوئی میلے کا دن تھا, بعض کہتے ہیں فرعون کی پیدائش کا دن تھا, اس دن وہ برتھ ڈے مناتا تھا تو ساری سلطنت کے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا, یا کوئی تہوار تھا, کوئی عرس تھا, کوئی میلہ تھا, جو کچھ بھی تھا اس میں ساری سلطنت کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام آکھے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, ساری مخلوق تو اکٹھی ہوئے نا, پتہ لگ ویسی مقابلے نا. جس دن میلہ ہوگا اسی دن تیرا اور ہمارا کیا ہوگا, مقابلہ ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا چاشت کے وقت. کس وقت بھائی, کے بجے ہونا, 8 ساڑھے 8 بجے. 8 ساڑھے 8 بجے مقابلہ ہو سی, پچھے نماشا تک دیار ہو سی, لوگ ساری دیار تبصرہ کرے سن. ایک گل پھیلنی ویسی, جڑا جت گیا تو لوگ تبصرہ کرے سن. اسی جی ادھی راتی جلسہ کرے نے, راتی لوگ سہ میں مولوی تقریر لوگوں نے بھولوے نہیں, بڑھ لو دسن کہیں کہ انہیں نہیں ہونا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو حکمت والی بات کی, بھائی مقابلہ ہوگا سویرے جلے دیوں چرسی تا مقابلہ ہو ویسی, جتنا جت ویسی پچھے مخلوق جڑا ساری دھار تبصرہ کرے سی, ایک گل بات چھپ سی لک سی. اس ویلے تو بات یہی سوشل میڈیا ہے نا, ہونے والی قوم تو ساری رات جاگنی تے دیہڑی سونی.
تو اس وقت مقابلہ کریں گے. دن کیا ہو گیا؟ دن طے ہو گیا، دن تاریخ بھی طے ہو گئی اور میدان بھی طے ہو گیا. ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے فتح فرعون فجمع کیدہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا انا رسول ربک. رسولہ نہیں، رسولہ معنی غلط ہو جائے گا. رسولہ کا معنی ہوگا ایک رسول. رسولہ الف نہیں پڑھیں گے تو معنی درست ہے. انا رسولہ، ہم دونوں رسول بن کر آئے. یہ تثنیہ کا صیغہ تب بنے گا جب الف پڑھیں گے. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسى الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآیات لأولی النہى. نہا کا معنی ہے منع کرنا. عقل کو نہا کہا گیا ہے. عقل انسان کو منع کرتی ہے. اے سنگ سنگ بھیڑئی. عقل تو سہنی نا شجاعت بھائی. اے سنگ بھیڑئی ہے نشئی ہدے وفاوی اور ہدے بے وفائی. عقل بھی منع کرتی ہے. اسی مناسبت سے عقل کو نہا کہا گیا. اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. منہا خلقناکم، وہ وکری گل عقلیں استعمال نہ کریے تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا
لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا قال موعدکم یوم الزینۃ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. اللہ جزائے خیر. اسا الیکشن دا اعلان کیتا نا تو ایک ملک صاحب تبصرہ کیتا ہے مولوی اور بھی چٹ کپڑیاں بننا چاہنے. اسا کہ اللہ دی پناہ اللہ چٹ کپڑیاں تو سانو بچائے. اللہ چٹ کپڑیاں تو سانو آمین تا آکھو چاہ. تو سان آکھنے اس تو نہ ہونا کہ تو چٹ کپڑی دی تعریف کو نہیں پتا. آج اپنے کئی بڑھڑے بندے کو پوچھائے بھائی چٹ کپڑی آکھنے کام ہیں. اللہ چٹ کپڑیاں تو آسان یہ انگریز دے زمانے چٹ کپڑی اصلاح یہ غلام و بہن ہے چٹے کپڑے پوا کے باہر کہیں کو پوچھائے. تو آج انشاءاللہ یہ نہیں پڑھیں گے تعلیم الاسلام کیونکہ وقت